سورۃ النساء کی آیت نمبر 74۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جہاد اور قتال کے حکم کو بیان فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی گئی کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو۔ اسلام کا حکم جہاد یہ برائے فساد نہیں بلکہ برائے امن اور آشتی ہے، اور جب جب دنیا کے اندر مسلمان اپنے اس مشن پر کاربند رہے ہیں، دنیا کے اندر امن چین اور سکون رہا ہے، اور جب سے مسلمانوں نے اس جہاد والے عمل کو مجموعی طور پر چھوڑ دیا ہے، تب سے امت مسلمہ ذلت و رسوائی کا شکار ہے۔ اللہ پاک ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے مقتدر طبقات کو جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ کسی ظالم کا ظلم، کسی عادل کا عدل جہاد کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور ایک دوسری حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر ذلت و رسوائی مسلط کر دے گا۔ تب تک یہ ذلت و رسوائی ختم نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین یعنی جہاد کی طرف واپس نہیں آ جاؤ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، فرمائے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سو چاہیے کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں قتال کریں، الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو لے لیا آخرت کو چھوڑ کر۔
یعنی جن لوگوں کی زندگی کا ٹارگٹ مطمع نظر نصب العین مقصد حیات ہی صرف دنیا کی زندگی ہے، اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں، ظاہر ہے پھر ایسے لوگ دنیا کے حصول کے لیے ظلم و ستم سے بھی باز نہیں آتے۔ ایسے لوگوں سے آپ جہاد کیجیے، اور فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مجاہد کو دو فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور ملتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، وہ شہید کر دیا جائے یا وہ غالب آ جائے، یعنی بظاہر شکست کھا جائے، شہادت کا جام پی لے، یا اللہ پاک مجاہد کو غلبہ نصیب فرما دے اور وہ جیت جائے۔ دونوں صورتوں میں فرمایا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ گویا مجاہد کسی حال میں بھی ناکام نہیں ہے۔ اسی لیے کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے واقعات میں آتا ہے کہ جب کافر ان کو شہید کرتے اور ان کو تلوار لگتی، گردن کٹتی، وہ گر رہے ہوتے تو زبان سے الفاظ یہ نکلا کرتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب کافر حیران ہوتا کہ یہ کیسی کامیابی ہے کہ جان جا رہی ہے اور یہ کہہ رہے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیابی یہی ہے اللہ کی بارگاہ سے بہت بڑے اجر کی نوید ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جہاد کیوں نہیں کیا جاتا جبکہ لوگ مظلوم ہیں؟ جہاد کا مقصد ہی مظلوموں کی حمایت ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے، یعنی جن کاموں کے لیے اللہ اپنے نبیوں کو بھیجا کرتے ہیں ان میں ایک کام یہ بھی ہے رفع التظالم بین الناس، لوگوں کے درمیان آپس میں جو ظلم و ستم ہے ان کو ختم کرنا، لوگوں کے ایک دوسرے پر جو ظلم و ستم ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا، ظالم کا ہاتھ روکنا، مظلوم کی حمایت اور مدد کرنا، اس کے لیے سب سے بڑا راستہ جہاد کا راستہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں اٹھنے نہیں دیتی؟ کیوں تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ کیوں تم نہیں لڑتے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ جبکہ والمستضعفین، کمزور لوگ، من الرجال والنساء والولدان، مرد، عورتیں، بچے، وہ ظالموں کے چنگل میں ہیں اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے دعائیں کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ہمیں اس بستی سے نجات دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس بستی، اس قریہ، اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو کچھ مسلمان وہاں رہ گئے، ان پہ کفار نے ظلم و ستم کے بڑے پہاڑ توڑے، جن میں خود جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی والدہ ہے، اسی طرح ولید ابن ولید ہے، اسی طرح سہیل کے بیٹے ابو جندل ہیں، سہیل مکے کا سردار تھا، اس کا بیٹا تھا ابو جندل، یہ اس طرح کے اور بہت سارے لوگ جو کمزور تھے اور مکہ میں ان لوگوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔
اور دن رات اللہ پاک سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس ظالموں کی بستی سے نجات عطا کر دے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس وقت میں وہ مظلوم تھے، آج دنیا میں فلسطینی مظلوم ہے، اور وہاں پہ کمزور مسلمان مرد، عورتیں، بچے پکار رہے کہ کوئی ہماری مدد کے لیے اٹھے، اللہ ہمیں اس ظالموں کی بستی سے، چنگل سے اللہ ہمیں نجات عطا کر دے۔ تو پوری امت مسلمہ، ہر ایک فرد، بالخصوص اقتدار والے لوگ، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ظالموں کو پکڑے، ان کا ہاتھ روکے اور مظلوموں کی نجات کے لیے جد و جہد اور کوشش کرے۔ یہ جہاد ہے۔ اور اللہ پاک پوچھ رہے تمہیں رکاوٹ کیا، کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ وہ دعائیں کر رہے ہیں اللہ ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نجات عطا فرما، اور وہ دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی مددگار پیدا کر دے، کوئی حمایتی پیدا کر دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہمارے لیے کوئی معاون، مددگار، نصرت کرنے والا کوئی بندہ پیدا کر دے جو ہماری مدد و نصرت کرے۔ معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کی پوری امت مسلمہ کو مدد بھی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان ہی جد و جہد میں ہے، ہر انسان ہی لڑائی میں ہے، کسی نہ کسی سے ہر انسان لڑ رہا ہے، لیکن فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں یہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کا نظام سب سے اونچا ہو جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے، دین اقتدار پہ آ جائے، اس کے لیے ایمان والے جد و جہد کرتے ہیں، ایمان والے اس کے لیے لڑتے ہیں۔ اور دوسری طرف والذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں۔ پیچھے بھی یہ بات گزر چکی گزشتہ آیات میں کہ طاغوت ہر وہ جو اللہ سے دور کر دے، کوئی انسان ہو، کوئی ملک ہو، کوئی شخصیت ہو، کوئی قوت اور طاقت ہو، جو بھی اللہ سے دور کر دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغوت۔ تو جو اللہ سے دور کرنے کے لیے لڑے گا وہ طاغوت کے راستے میں لڑ رہا ہے۔ طاغوتی طاقتیں مختلف ہوتی رہی ہیں، کبھی ابو جہل طاغوت تھا، اس کے مقابلے میں لڑنے والے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے تھے۔ اور کبھی طاغوت کسی اور شکل میں آیا تو اس کے سامنے لڑنے والے ایمان والے تھے، کبھی یزید کی شکل میں آیا تو اللہ کے راستے میں لڑنے والے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کبھی طاغوت انگریز کی شکل میں آیا، علماء امت بالخصوص علماء دیوبند اس کے خلاف جد و جہد اور لڑنے والے تھے۔ آج کا طاغوت امریکہ اور اسرائیل ہے، سب سے بڑا طاغوت ہے۔ آج اس کے مقابلے میں لڑنے والے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ فرمایا کچھ لوگ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، کچھ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، اے ایمان والو تم شیطان کے ولیوں سے لڑو۔ جس طرح اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کچھ لوگ شیطان کے ولی ہوتے ہیں، شیطان کے پجاری، شیطان کے دوست، شیطان کے حمایتی۔ فرمایا تم ان شیطان کے حمایتیوں سے لڑو، کیونکہ ان کید الشیطان کان ضعیفا،
شیطان کا مکر و فریب بڑا ہی کمزور ہے۔ شیطان کا داء انسان پہ چل نہیں سکتا۔ ذرا سی انسان ہمت عزم کے ساتھ اٹھے تو شیطان کے سارے وار بیکار جاتے ہیں۔ باطل کمزور ہے، شیطان کمزور ہے، سب سے طاقتور کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لہذا اس طاقتور کے لیے لڑو اور ان کمزور دشمنوں کو، ظلم کو ختم کر دو، دنیا میں ظلم ختم ہو جائے، اس کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتے رہو۔ میرے عزیز دوستو، ہم بھی اپنے اندر یہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا کریں کہ جب بھی اللہ نے موقع دیا، ہمارے علماء نے فیصلہ کیا، انشاءاللہ ہم دین کے لیے جد و جہد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب تک وہ میدان کا جہاد نہیں ہے، ہم قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف اور اس ظالمانہ نظام کے خلاف اپنے جہاد کرنے والے علماء کا دست و بازو بنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما